اچھا، قیامت کا منظر ہم سب کے سامنے ہے. ہم سب نے سن رکھا ہے کہ قیامت والے دن سورج جو ہے وہ انتہائی قریب ہو جائے گا، اور اس وقت اب جو زمین گرم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت زمین میں قوت جاذبہ ہے، یعنی سورج کی جو حدت اور حرارت ہے زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. قیامت والے دن اللہ رب العزت اسی زمین کو تانبے کا بنا دے گا، قوت جاذبہ ختم ہو جائے گی، سورج انتہائی قریب ہوگا، اوپر سے بھی تپش ہوگی، نیچے سے بھی تپش ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت 3 لوگ ایسے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان 3 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ جو میرے کسی امتی کے مشکل وقت میں اس کے کام آئے، اور اس کا مشکل وقت جو ہے وہ اس کے کام آنے کی وجہ سے آسان ہو جائے، اس کو اللہ رب العزت قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسرا کون شخص ہوگا؟ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہوگا جو میری سنت کو زندہ کر کے رکھے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں، یعنی داڑھی شریف رکھنا، سنت کے مطابق کھانا کھانا، سنت کے مطابق اپنا رہن سہن رکھنا، سنت کے مطابق چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہے. وہ کیسے عبادت ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ مبارک کے مطابق ہوگا تو اللہ رب العزت اس عادت کو بھی عبادت بنا دے گا. فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ رب العزت قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اور تیسرا وہ شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، جب قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. بڑی ہی فضیلتیں ہیں.